بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاضافہ ما هي الاضافہ وکم نوعا هي ما هو حکم المضاف والمضاف الیہ ما هي الاضافۃ المعنویہ وما هي اللفظیہ۔ کل جب مجرورات کی بحث شروع کی تو گزارش کی تھی کہ کوئی بھی اسم مجرور ہوتا ہے دو وجہ سے، یا وہ حرف جار کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے یا وہ مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر مجرور ہوتا ہے۔ مجرور بحرف الجار، اس کی بات کل الحمدللہ کسی حد تک ہو گئی، البتہ حروف کی بات آئے گی تو پھر دوبارہ حروف جارہ کی اقسام اور وہ باتیں آئیں گی۔ آج بات ہے کہ اگر کوئی اسم مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر مجرور ہوتا ہے تو اس مضاف کا حکم، اس مضاف الیہ کا حکم وہ بیان ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بیان ہونا چاہیے اضافت کسے کہتے ہیں، اضافت کی کتنی قسمیں ہیں، مضاف کا حکم کیا ہے، مضاف الیہ کا حکم کیا ہے۔ فرماتے ہیں اضافت کا لغوی معنی ہوتا ہے نسبت، ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت، جیسے فوقیت تحتیت، یہ نیچے ہے بنسبت اوپر والے کے، اور اس کو فوقیت فوق کی نسبت دیتے ہیں چونکہ وہ بلند ہے بنسبت نیچے والی۔ ایک ہوتی ہے نسبت، ایک شے کی نسبت اس کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، ہم جس اضافت کی بات کر رہے ہیں وہ خاص نسبت ہے، وہ ہر نسبت نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے، کیسی؟ یہ نسبت خاصہ کہ یہاں اس نسبت دیتے وقت جس اسم کو دوسرے کی طرف نسبت دے رہے ہیں کچھ اس میں ہمیں تصرفات کرنے پڑتے ہیں، اور جس کی طرف دے رہے ہیں خیر وہ تمہیں تو ہے ہی ہے کہ وہ مجرور ہو جائے گا۔ یہ اسم جس کو دوسرے کی طرف نسبت دے رہے ہیں، توجہ کے ساتھ، یہ خود اسم تنوین سے خالی ہونا چاہیے، یہ اسم نون علامت رفع یعنی تثنیہ اور جمع کی نون سے خالی ہونا چاہیے، یہ پہلا اسم جس کو دوسرے کی طرف نسبت دے رہے ہیں یہ الف لام سے خالی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے تفسیر آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ خوب، پس ہم جس اضافت کی بات کر رہے ہیں وہ ایک خاص قسم کی نسبت ہوتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم سارے احکام پڑھیں گے تو وہاں پر بتائیں گے کہ مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے، مضاف کچھ اور ہوتا ہے، مضاف الیہ کچھ اور ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں غلام و زیدن، غلام کچھ اور ہے، زید کوئی اور ہے، الاخر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ فرماتے ہیں الاضافہ، آسان بات ہے، کوئی دقیق بات نہیں ہے اس میں، ساری تقریباً تھوڑی توجہ کروں تو بات کلیئر ہے۔ فرماتے ہیں الاضافہ لغتاً مطلق النسبہ، اضافت لغوی معنی ہے نسبت دینا، ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت، لیکن واصطلاحاً، لیکن ہم نحو میں جس اضافہ کو موضوع بحث قرار دے رہے ہیں عبارت عن نسبت خاصہ، یہ مطلق نسبت نہیں ہے، یہ ایک خاص نسبت ہے۔ اس نسبت میں کچھ شرائط ہیں
جس کو نسبت دی جا رہی ہے کچھ اس میں شرائط ہیں، جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کچھ اس میں شرائط ہیں، پھر اس نسبت سے معنی بدلتے ہیں آخری۔ یہ کیا ہے جی؟ جس اضافت کی بات ہم نحو میں کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَهِيَ نِسْبَةُ اسْمٍ إِلَىٰ آخر، ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دینا، مع حذف التنوین والنون من الاسم الاول، جس پہلے اسم کو دوسرے کی طرف نسبت دے رہے ہیں اس پہلے اسم سے تنوین کو بھی حذف کر لیا جاتا ہے، اور نون جو علامت رفع ہوتی ہے، جیسے نون تثنیہ ہو گئی، نون جمع ہو گئی، اس کو بھی حذف کرتا ہے، کما یاتی فی المسألۃ التالیہ۔ اب انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ غلام اکیلا ہو تو ہم کہتے ہیں غلامن، لیکن جب اس کو نسبت دیں گے تو پھر کہیں گے غلام و زیدن، تنوین حذف ہو گئی۔ سارق البیت، اگر نسبت نہ ہو تو ہم پڑھتے ہیں سارقن، اس میں فاعل کا صیغہ ہے سارقن، لیکن جب اس کو نسبت دیں گے بیت کی طرف تو ہم کہیں گے سارق البیت۔ ٹھیک ہو گیا، گھر کا چوری کرنے والا۔ غلام مضاف، زید مضاف الیہ، سارق مضاف۔ واہیا، اور اس اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ۔ ٹھیک، تفصیل ابھی پڑھتے ہیں۔ فائدہ، ایک نکتہ بیان کر رہے ہیں پہلے، فرماتے ہیں لا تجوز الاضافۃ حیث یتحد الاسمان بالمعنی، اگر دو اسم ہیں لیکن وہ دو اسم بلحاظ معنی متحد ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہے، معنی ایک ہے، کل مترادفین، جیسے الفاظ مترادف ہوتے ہیں، بشر بھی وہی ہے، انسان بھی وہی ہے مثلا، ٹھیک ہو گیا جی، خوب، لیس بھی وہی ہے، اسد بھی وہی ہے، یہ جو الفاظ مترادف ہوتے ہیں، یا وصفت والموصوف، صفت و موصوف، زید عالم، یہ معنی متحد ہیں، زید بھی وہی ہے، عالم بھی وہی ہے، کوئی دو علیحدہ نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں لا تجوز الاضافہ، جب دو اسم بلحاظ معنی متحد ہوں، دونوں مطلب ایک ہی ہو، ان کو ایک دوسرے کی طرف مضاف کرنا، یعنی نسبت دینا، مضاف اضافہ الیہ قرار دینا، لا تجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ صفت کو موصوف کی طرف، موصوف کو صفت کی طرف، کیوں؟ وہ ایک ہی ہے، متحد معنی ہے، کوئی دو نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا هُوَ عَيْنُ الْآخَرِ، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک انسان، بشر انسان، اسد لیس اسد، دونوں ایک جیسے ہیں، اسی طرح صفت و موصوف، وہی موصوف ہے، وہی صفت ہے، کوئی دو علیحدہ نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ وَلَا يُنْسَبُ الشَّيْءُ إِلَّا إِلَىٰ غَيْرِهِ، جب نسبت دی جاتی ہے تو شے کو اپنے غیر کی طرف، جب آپ اس اسم کو اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اسم اس کا غیر ہونا چاہیے، مضاف کچھ اور ہو، مضاف الیہ کچھ اور ہو، مضاف الیہ کا غیر ہو، چونکہ اضافت میں اصل اضافت معنویہ ہے، اضافت معنویہ میں مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے ساری بات، خوب، ختم ہوگی بات۔ اب آگے کچھ متوجہ کر رہے ہیں، وَإِذَا سُمِعَ مَا يُوهِمُ ذَلِكَ، اگر آپ کلام عرب میں کہیں دیکھتے ہیں کہ موصوف، کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں تو موصوف صفت کی طرف مضاف ہے یا صفت موصوف کی طرف مضاف ہے، اگر آپ کو کہیں ایسا وہم ہو، کلام عرب میں نظر آئے، وجب تعویلہ، واجب ہے کہ اس کی تعویل کرنا، اس لیے کہ صفت موصوف یا موصوف صفت مضاف ہو نہیں سکتا، لیکن ظاہرا نظر آ رہا ہو، تعویل واجب ہے۔ مثلا جیسے ایک جملہ ہے صلاۃ الاولیٰ،
کوئی سمجھے کہ جناب صلاۃ موصوف ہے، اولا اس کی صفت ہے، اب یہاں صلاۃ الاولا یہاں موصوف صفت کی طرف مضاف ہے، فرماتے ہیں نا، یہاں پر یہ نہیں ہے، بلکہ مضاف کی اور یہ ہیں صلاۃ الساعۃ الاولا، اولا صفت کا موصوف الساعہ ہے جو محذوف ہے، اولا صلاۃ کی صفت نہیں بلکہ الساعۃ کی صفت ہے، صلاۃ الساعۃ الاولا۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں ایک اور مقام، وَإِذَا كَانَ الْأَوَّلُ عَامًا وَالثَّانِي خَاصًا، اگر ایک اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوا نظر آتا ہے جبکہ پہلے اسم میں نسبتاً معنی عام پایا جا رہا ہو اور دوسرے میں تھوڑا سا معنی خاص کا ہو، تو فرماتے ہیں فَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ، یہ اضافہ بیانی ہوگی کہ وہ خاص اس عام کے مقصود کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے جملہ ہے مدینۃ مصر، یہاں پر مصر خاص ہے، مدینہ شہر عام ہے، کائنات کے ہر شہر کو شہر کہتے ہیں، یعنی اصل ہے مدینۃ ہی مصر، شہر یعنی وہ مصر، اب وہ مصر اس شہروں میں مدائن میں سے ایک مدینہ کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہوگی۔ فرماتے ہیں اما اضافت الصفت الی موصوفها، اوپر تھا نا کہ صلاۃ الاولا موصوف صفت کی طرف ظاہر نظر آ رہا تھا، ہم نے کہا تعویل واجب ہے۔ اب اگلے جملے فرماتے ہیں صفت کا موصوف کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہونا، فَكَثِيرٌ مِّن کلام البلغاء، بلغاء کی کلام، عرب میں جو بلیغ لوگ ہیں ان کی کلام میں بھی آپ کو بہت نظر آئے گا کہ وہاں ظاہراً صفت اپنے موصوف کی طرف مضاف نظر آئے گی، حالانکہ ہم نے دوپر کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ مثال لیسا تحتہ کبیر عامر، نہیں ہے اس کے محتاط کوئی بڑا عامر، کوئی بڑی شے۔ اب کبیر عامر، کبیر صفت ہے، عامر موصوف ہے، اصل ہے لیسا تحتہ عامر کبیر، کوئی بڑا معاملہ اس کے دسترس میں، اس کے آپ نیچے محتاط نہیں ہے، تو اب یہاں کبیر مضاف ہے موصوف کی طرف۔ کرام الناس، اصل تھا الناس الکرام، کرام صفت ہے، ناس موصوف ہے اور وہ موصوف پر مقدم ہے۔ سحقو امامتن، اب یہاں سح کو سح کہتے ہیں پرانے کپڑے کو، یعنی امامے کا پرانا کپڑا، اصل تھا امامتن سحقن، یعنی امامہ جو کہ پرانا ہے۔ پس وَهُوَ تنزیل الاول، یہاں پر ہم کیا تعویل کریں گے؟ اول، یعنی وہ جو صفت ظاہراً آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ موصوف کی طرف ہے، یہاں در حقیقت وہ صفت بمن ہوا تنزیل الاول منزلۃ الشیء، بمعنی شیء کے ہے، اور وہ مضاف ہے اپنی جنس کی طرف۔ مثال سحق امامتن، اس کا اصل جملہ بنے گا شیء سحقن، اصل موصوف تھا شیء، شیء سحقن یعنی پرانی چیز، من جنس الامامت، امامہ کی جنس سے۔ اب اس کی تعویل ہم نے کیا ہے؟ تنزیل اول، اول سے مراد یعنی صفت، کہ صفت کو نادر منزلہ قرار دیں گے شے کے، اور وہ مضاف ہوگی اپنی جنس کی طرف۔ میں نے آپ کو سحق و امامتن کی مثال آسان بنائی، سحق و امامتن اصل میں گویا یہ بن جائے گا شیء سحقن من جنس الامامت، مشکل حل ہو گئی۔ ہو اب ہم آ جاتے ہیں احکام میں، فرماتے ہیں حکم المضاف، جس اسم کو آپ دوسرے اسم کی طرف مضاف کریں گے اس پہلے اسم کے ساتھ کچھ تصرفات ضروری ہیں۔ تصرف بئی معنی کہ نمبر ایک، اس پر الف لام نہیں ہونا چاہیے،
نمبر 2 اس پر تنوین نہ لفظاً نہ معنی نہیں ہونی چاہیے. نمبر 3 نون تثنیہ اور نون جمع اس پر نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جو تثنیہ و جمع کے ساتھ ملحقات ہیں جیسے اہلون اہلن وغیرہ وہ سارے یہ اس کے احکام میں سے ہیں. مثال دیتے ہیں بالکل آسان. فرماتے ہیں حکم المضاف جس اسم کو جو دو میں سے پہلا ہوگا جیسے غلام و زید جو غلام ہے مضاف کا حکم یہ ہے ان یجرد من ال پہلی بات اس پر الف لام نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ مضاف ہو کر مضاف الیہ سے کسب تعریف کرتا ہے تو جب اس نے اس سے کسب تعریف کرنا ہے وہ خود تو معرف نہیں ہونا چاہیے معرفہ نہیں ہونا چاہیے. خوب ان یجرد من ال پہلا یہ ہے کہ الف لام سے خالی ہو. نمبر 2 والتنوین اس پر تنوین نہیں ہونی چاہیے. المذکور او المقدر نہ لفظاً یعنی ذکر ہو اور نہ ہی معنی مقدراً بھی اس میں تنوین نہیں ہونی چاہیے یعنی اس میں صلاحیت تنوین بھی نہ ہو. ایک مثال آگے آ رہی ہے. ونون یہ تثنیت والجمع اسی طرح مضاف نون تثنیہ اور نون جمع جو علامت رفع ہوتی ہیں ان سے خالی ہو. وما الحق بہا یا وہ اسماء جو ان کے ساتھ تثنیہ و جمع میں ملحق ہیں جیسے کلا کلتا ایسا کہتے ہیں کلتان ہے جو تثنیہ کا معنی دیتا ہے الی آخر. مثالیں جاء غلام و زید غلام اس میں زید کی طرف مضاف ہے اور اس پر الف لام سے خالی ہے تنوین سے خالی ہے. ٹھیک ہے جی. زید احسن الناس احسن الف لام سے خالی ہے. ٹھیک. جاء غلاما زید غلاما یہ مضاف ہے نون تثنیہ سے خالی ہے. رأیت سارق البیت سارقین تھا یہاں نون جمع سے سارقین چونکہ مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہے بیت کی طرف لہذا نون جمع سے خالی ہو گیا. وقولہ تعالی ان فی ذلک لآیۃ لأولی الالباب اولا چونکہ مضاف ہو رہا ہے ابصار کی طرف اولا پر نہ لفظاً تنوین ہے اور نہ مقدر نثراً اس لیے میں تنوین آنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ اس کی مثال ہوگی. کلتا الجنتین آتت اکلھا کلتا الجنتین یہاں پر نون تھی کلتانے کہتے ہیں اور یہاں پر نون جو ہے وہ تثنیہ سے یہ حذف ہو گئی خالی ہو گیا. خوب پس مضاف کا حکم کیا ہے اس پر الف لام نہیں ہونی چاہیے اس پر تنوین نہیں آنی چاہیے اس پر نون تثنیہ اور جمع نہیں ہونی چاہیے. فَيُعْرَبُ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْإِعْرَابِ خود مضاف پر کیا اعراب پڑھیں فرماتے ہیں اس کا جو پیچھے عامل ہوگا جیسا عامل ہوگا ویسا اس پر اعراب پڑھیں گے. عامل اس پر کیا تقاضا کرتا ہے عامل اگر اس کو فاعل کا اس معنی تقاضا کرتا ہے تو اس پر رفع پڑھیں گے مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو منصوب پڑھیں گے جیسا بھی عامل ہوگا ویسا اعراب پڑھیں گے مضاف پر. لیکن وَيُجَرُّ الْمُضَافُ إِلَيْهِ لیکن مضاف الیہ وہ ہر حال میں مجرور ہوگا اضافت کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا ختم. فائدۃ آگے ایک نقطہ اور بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں آیا مضاف یا مضاف الیہ کا ذکر کرنا ہمیشہ واجب ہے یا ان کو محذوف بھی کیا جا سکتا ہے ان کا حذف بھی جائز ہے. سوال یہ ہے آیا مضاف یا مضاف الیہ دونوں میں سے آیا ان کا حذف بھی کبھی جائز ہوتا ہے یا ہر حال میں دونوں کو کلام میں ذکر کرنا لازم ہے. فرماتے ہیں نہ مضاف کا حذف کرنا بھی جائز ہے بتاتے ہیں کہ کب اور مضاف الیہ کا حذف کرنا بھی جائز ہے کب جب مورد ایسا ہو. نمبر 1 فرماتے ہیں یحذف المضاف لقیام قرینۃ تدل علیہ اگر کلام ایسی ہو کہ قرینہ مضاف پر دلالت کر رہا ہو قرینے سے پتہ چلتا ہو کہ یہاں مضاف کیا ہے فرماتے ہیں وہاں مضاف کو حذف کیا جا سکتا ہے وَيُقَامُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ اور مضاف الیہ اس کا قائم
مقام ہوگا فیورب بِإِعْرَابِهِ، تو جو اعراب مضاف پر پڑھنا تھا وہی اعراب مضاف الیہ پر پڑھیں گے، یعنی اس بنیاد پر کہ یہ اس مضاف کا قائم مقام ہے، اور حذف کرنا اس لیے جائز تھا چونکہ قرینہ واضح موجود تھا۔ مثلا وَجَاءَ رَبُّكَ، اب رب کوئی انسان تو ہے نہیں، کوئی جسم دار تو ہے نہیں کہ رب ہے، واضح پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی مضاف محذوف ہے، اصل تھا وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، یہاں رب مضاف الیہ تھا لیکن چونکہ قرینہ واضح تھا لہذا امر کو حذف کیا گیا، اور رب امر کا قائم مقام ہوا، چونکہ امرو پڑھنا تھا جاء کے فاعل ہونے کی بنیاد پر، لہذا رب کو بھی ہم مرفوع پڑھیں گے اور اس قائم مقام ہے امر ہونے کی بنیاد پر جاء ربک۔ ٹھیک، ختم، یہ تو ہو گیا مضاف کو حذف کرنا۔ وَيُحْذَفُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ وَيَبْقَى الْمُضَافُ كَحَالِهِ، اسی طرح مضاف الیہ کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے کہ مضاف الیہ معذوف ہو، لیکن مضاف اسی طرح ہو جیسے اس کے ساتھ مضاف الیہ ہو، تو جیسے اس کو ذکر کیا جاتا ہے مضاف الیہ کے بغیر بھی اس کو اسی طرح ذکر کیا جائے۔ یحذف المضاف الیہ، مضاف الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، آگے آ رہا ہے کب، وَيَبْقَى الْمُضَافُ كَحَالِهِ، اور مضاف اسی طرح اپنی اصلیحات بات کہتا ہے، لَوْ كَانَ مُضَافًا، جیسا کہ وہ مضاف ہو، یعنی اس کے ساتھ مضاف الیہ ذکر ہو تو جیسے اس کو استعمال کرتے ہیں بغیر مضاف الیہ کے بھی اسی طرح ہوگا، فَيُحْذَفُ تَنْوِينُهُ، اور اس پر تنوین حذف ہوگی، یعنی اس پر تنوین نہیں پڑھیں گے۔ یہ کب ہوگا کہ مضاف تو اپنی اسی حالت پر باقی ہو جیسے مضاف الیہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مضاف الیہ ذکر نہ ہو۔ فرماتے ہیں وہ یہاں ہے، وَذَالِكَ، وہ مورد یہ ہے، اِذَا عُطِفَ عَلَى الْمُضَافِ، اگر مضاف پر عاطف کیا جائے اسم، کسی اور اسم کا، مضاف، اور وہ اسم مضاف ہو آگے الی مثل المحذوف، اسی مضاف الیہ جیسے اسم کی طرف جو پہلے مضاف کا مضاف الیہ محذوف تھا، وہ دوسرا اسم بھی ویسے ہی اسم کی طرف مضاف ہو۔ معطوف ایسے اسم کی طرف مضاف ہو کہ جس کی طرف معطوف علیہ نے مضاف ہونا تھا، یہاں معطوف علیہ سے مضاف کو حذف کر دیں اور خالی معطوف کے ساتھ ذکر کر دیں، یہ بھی صحیح ہے، جائز ہے۔ جیسے قطع اللہ یدا ورجل من قالہا، اب یدا من قالہا اصل میں تھا، یدا یہ مضاف ہے، مضاف الیہ معذوف ہے، کیوں؟ چونکہ ید پر عطف کیا گیا ہے ریجل کا، اور ریجل بھی مضاف ہے اس آگے من کی طرف، جبکہ ید کا مضاف الیہ بھی وہی تھا، تو یہاں پر ید کے مضاف الیہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ والتقدیر، یعنی اصل جملہ تھا قطع اللہ یدا من قالہا ورجل من قالہا، اب ہم پڑھیں گے قطع اللہ یدا ورجل من قالہا، ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ چونکہ رجل بھی اسی من کی طرح مضاف۔ فحذف من قالہا، اب ید کے بعد او قطع اللہ ہو ید من قالہا، یہاں سے ہم نے ما قالہا کو حذف کر دیا، کیوں؟ لِلَدَالَةِ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ رِجْلٌ عَلَيْهِ، چونکہ ریجل بھی تو اسی من قالہا کی طرف مضاف ہے، یہ اس پر داد کر رہا ہے، لہذا ریجل چونکہ معطوف ہے، ید معطوف علیہ ہے، اور معطوف بھی اسی جیسے کی طرف مضاف ہے جس کی طرف مضاف علیہ، پہلا مضاف جس کی طرف مضاف تھا، لہذا یہاں پر پہلے مضاف سے کوئی معطوف علیہ سے مضاف علیہ کو ذکر کرنے میں کوئی جائز نہیں، یعنی حذف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں غیرہ، مگر یہ کہ ان الافصح، لیکن فصیح کلام یہ ہے
کہ اضافت الاول الی اسم الظاہر والثانی الی ضمیرہ، کہ ہم جو پہلا مضاف ہے جو معطوف علیہ ہے، اس میں ظاہر کو مضاف الیہ کو اس کے ساتھ ذکر کریں، اور جو دوسرا مضاف ہے جو معطوف ہے اس کو مضاف کریں ضمیر کی طرف۔ یعنی فصیح کلام یوں ہے کہ ہم یوں پڑھیں قاطع اللہ یدا من کالہا ورجلہ، ہو سے مراد بھی وہی من کالہا ہے، من ہے، یوں پڑھنا فصیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ گزارش کی تھی کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ۔ اب ابتدا میں فرماتے ہیں اضافت معنویہ کیا ہے؟ ہیا نسبت الی آخر، ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دینا، علی معنی حرف الجر، اس انداز میں کہ وہ کسی حرف جار والا معنی دیتے ہوں، گویا ان میں کوئی حرف جر مقدر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اضافت لفظیہ وہ ایسے نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہونا، صفت سے مراد صفت صرفی ہے۔ صفت صرفی کا ہوتا ہے مشتقات، اس میں فاعل ہو گیا، اس میں مفعول ہوگا۔ یہ جو صفت مشتقی سے مراد یہ ہے کہ جو مشتقات ہیں، ان مشتقات کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہونا وہ اضافت لفظیہ ہوتی ہے۔ وہ کسی معنی حرف جر کو پر مشتمل نہیں ہوتے، ان میں کوئی جار مقدر نہیں ہوتا، وہ اس کے معنی کو نہیں دیتے۔ آگے پھر بیان بھی کر رہے ہیں اضافت المعنیہ، معنویہ۔ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ۔ پہلے تعریف کر رہے ہیں اضافت معنویہ کیا ہے؟ ہی نسبت الی آخر، ایک اسم کو دوسرے کی طرف نسبت دینا، علی معنی حرف الجر، معنی حرف جر پر۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے اندر حرف جر مقدر ہو، یعنی کسی حرف جر والا معنی، من والا، لام والا، با والا یہ دے رہے ہوں۔ جیسے غلام و زید، غلام کو نسبت دی زید کی طرف، علی معنی جر، یعنی اصل تھا غلام لزید، یہ معنی ہے لام ان کے اندر ہے، گویا لام پوشیدہ ہے، یہ لام کے معنی دے رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے اضافت معنویہ۔ اضافت لفظیہ کیا ہے؟ ہی اضافت صفت الی معمولہا، صفت کا اپنے معمول کی طرف، نحو والی صفت نہیں ہے، صفت صرفی، یعنی مشتقات کو، اس میں فاعل کو اپنے معمول کی طرف، اس میں مفعول کو اپنے مفعول کی طرف، معمول کی طرف نسبت دینا، یہ وہ مراد ہے، وہ ہوتے اضافت لفظیہ۔ جیسے سارق البیت، اصل تھا سارقن البیت، یوں پڑھنا تھا، لیکن ہم نے اضافت دی سارق البیت، تنوین کو ہرا کر۔ سارق اس میں فاعل ہے، مشتق ہے، یہ صفت ہے جو کہ مضاف ہوا ہے البیت اپنے معمول کی طرف، ورنہ سارقن البیتا تھا، جو وہ بیتا اس کا معمول تھا۔ خوب، اب یہاں پر کچھ فوائد بیان کر، فرق بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الفرق بینہما، اضافہ معنویہ اور اضافہ لفظیہ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان الاضافۃ المعنویہ، اضافہ معنویہ کبھی مفید تعریف ہوتی ہے، کبھی مفید تخصیص ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے بعض اوقات اضافت معنویہ میں مضاف الیہ سے کسب تعریف کرتا ہے، اور بعض اوقات مضاف الیہ سے کسب تخصیص کرتا ہے۔ یہ ہے اضافت معنویہ۔ مضاف نکرہ ہو اور مضاف الیہ معرفہ ہو، یہاں مضاف الیہ سے کسب تعریف کرتا ہے۔ مضاف بھی نکرہ، مضاف الیہ بھی نکرہ، یہاں مضاف الیہ سے کسب تخصیص کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو وہ نکرہ محض نہیں رہتا، اس کا رہتا نکرہ ہے لیکن اس کا دائرہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ ابھی مثال لیں گے واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب،
فرماتے ہیں ان الاضافت الفرق کیا ہے اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ میں؟ فرماتے ہیں ان الاضافت المعنویہ کہ اضافت معنویہ تفید التعریف مفید تعریف ہے، متا اضیفت النکرۃ الی المعرفہ جب کسی اسم نکرہ کو معرفت کی طرف مضاف کیا جائے یہ مفید تعریف ہے۔ جیسے بیت الجار، بیت نکرہ ہے گھر، لیکن جب الجار سے مراد ہر گھر تو نہیں ہوتا، خاص گھر ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب اس کی طرح کریں گے بیت الجار خاص پڑوسی کا گھر، اب یہاں یہ بیت الجار نکرہ ربط کا پھر تعریف کیا، ٹھیک ہے جی۔ غلام و زید، غلام نکرہ ہے، ہر غلام کو غلام کہتے ہیں، لیکن جب زید معرفہ کی طرح مضاف کریں گے یہ بھی کسب تعریف کرے، اب غلام و زید خاص غلام مراد ہے، ہر نہیں ہے، یہ معرفہ ہو گیا۔ والتخصیصہ یعنی تفید التعریف کے تخصیصہ کہ یہ اضافت معنویہ مفید تخصیص ہے، کب؟ اذا اضیفت الی نکرہ جب نکرہ کو دوسرے نکرہ کی طرف اضافت کی جائے، کہ مضاف بھی نکرہ ہو مضاف الیہ بھی نکرہ ہو تو یہ اضافت مفید تخصیص ہے۔ جیسے ہم کہیں بیت جارن، الجار نا، بیت جارن پڑوسی گھر، اب جار پڑوسی، کوئی بھی پڑوسی بات بھی، لیکن یہاں پر تخصیص ہے غلام و راجلن، غلام بھی نکرہ ہے راجل بھی نکرہ ہے، لیکن مفید تخصیص ہے، کیوں؟ جب راجل کہا تو اس کا دائرہ کم ہو گیا، اس کا مطلب ہے غلام و امراتن اس میں سے خارج ہو گیا، غلام و خنثی اس میں سے خارج ہو گیا، خالی راجل رہ گیا، دائرہ تھوڑا سا تنگ ہو گیا، تو اس کی نسبت تخصیص آ گئی۔ فَإِنَّهُ أَخَصُّ مِن بیت، ظاہر ہے یہ بیت و جارن کی نسبت خاص ہے، یعنی بیت عام تھا ہر گھر کائنات کا، لیکن جب جار کا لفظ ساتھ مضاف الیہ گیا اب تھوڑا سا خاص ہو گیا کہ پڑوسی گھر کی بات ہے، دیگر گھر اس سے خارج ہو گئے۔ والبیت اخص من بیت۔ خوب، والمراد بالتخصیص، تخصیص کا مطلب کیا ہے؟ کہ ما یبقى حالت نکرہ کہ رہتا پھر بھی نکرہ ہے، یعنی جب ایک نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو پہلا مضاف رہتا نکرہ ہے، یہ نہیں کہ وہ معرفہ بن جاتا ہے، نا رہتا نکرہ ہے، لیکن لا ولا یبلغ درجہ تعریف، وہ معرفے کے درجہ پر نہیں پہنچتا، لیکن اس کا دائرہ تھوڑا اس کے نکرہ عموم کا کم ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، جب کہیں غلام مرد کا ہو عورت کا ہو خنثی کا ہو سب کو شامل ہے، لیکن جب کہیں گے غلام و راجلن دوسرے نکرہ کی طرف، اس کا مطلب امرا کے جو غلام تھے وہ بھی خارج ہو گئے، جو خنثی کے غلام ہیں وہ بھی سارے خارج ہو گئے، تو کچھ نہ کچھ دائرہ اس کا تنگ ہوا۔ واللفظیہ، فرماتے ہیں جو اضافت لفظیہ ہوتی ہے لا تفید التعریف ولا التخصیص، نہ یہ مفید تعریف ہے نہ مفید تخصیص ہے، یعنی اس کا مضاف الیہ سے نہ کسب تعریف کرتا ہے نہ کسب تخصیص کرتا ہے، لیکن تکون لمجرد تخفیف لفظ، یہ فقط لفظ کی تخفیف کے لیے، کیا کہ لفظ سے تنوین کو جب ہٹا دیتے ہیں تو اس میں تخفیف آتی ہے، اور مضاف سے تنوین کو ہٹا دیا، نون تثنیہ گرا دی، نون جمع گرا دی، یہ تخفیف لفظی ہے، باقی اس کا کوئی تعریف و تخصیص کے لیے مفید نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے المعنویہ کہ جو اضافہ معنویہ ہے تکون علی معنی حرف الجار، کہ اس میں حروف جارہ میں سے اس اضافت معنویہ میں یا من جار کا معنی ہوگا یا فی جار کا یا لام جارہ کا، ان میں سے کسی ایک حرف کا معنی اس میں ہوگا، بخلاف لفظیہ، جبکہ لفظیہ میں کسی حرف جار کا معنی اس میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسرا فرماتے ہیں فرق یہ ہے وَتُسَمَّ الْإِضَافَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ، اضافہ معنویہ کو کہا جاتا ہے اضافہ محضہ، جبکہ اضافہ لفظیہ کو کہا جاتا ہے اضافہ غیر محضہ۔ اضافہ معنویہ کو اضافہ محضہ کہا جاتا ہے، کیوں؟ اضافہ محضہ کا مطلب کیا ہے؟ لِأَنَّهَا خَالِصَةٌ مِّن نِّيَّةِ الْإِنفِصَالِ،
چونکہ اس اضافہ معنویہ میں انفصال کی نیت نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ اور ہے اور وہ اور ہے، وہ ایک ہی ہوتے ہیں، دو علیحدہ شمار ہم اس کو نہیں کرتے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں غلام و زیدن، یہاں انفصال کا قصد نہیں ہوتا، بئی معنی کہ ہم کہتے ہیں غلام و زیدن ایک ہی ہے، جدائی یہاں پر مقصود نہیں ہوتی۔ فلا یقدر فی بیت جارن، یعنی بیت جارن کو ہم نیتاً بیتن جارن یوں نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی۔ غلام و زیدن کو غلامن زیدن کے دونوں کو نیت میں علیحدہ علیحدہ ہم شمار کریں نا، اضافت معنویہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ بخلاف اللفظیہ، لیکن اضافہ لفظیہ تو سمّى غیر الماضہ، جس کو غیر ماضہ کہتے ہیں، فَإِنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ الْإِنفِصَال، اگرچہ ظاہراً ان کی ایک دوسرے کی طرف نسبت ہے، مضاف سے تنوین گر گئی ہے، نون تثنیہ جمع گر گیا ہے، لیکن ہیں علی تقدیر الانفصال، یعنی نیت میں وہ جدا جدا ہیں۔ جیسا ہم کہتے ہیں ھذا ضارب زید الآن، یہ مارنے والے زید کو ابھی، علی تقدیر یعنی گویا اصل تھا ھذا ضارب زیدن، یہ ضارب ہے کس کا؟ زیدن، رین کو اب ضارب زیدن، ومعناہما متحد انما اضیف طلبا للتخفیف، دونوں اگرچہ ھذا ضارب زیدن اس کا معنی وہی ہے، ھذا ضارب زیدن اس کا معنی بھی وہی ہے، لیکن اضافت کی گئی فقط لفظ میں تخفیف کے تاکہ تنوین استعمال نہ کرنی پڑے، جبکہ معنویہ میں ایسا نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔